نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندر اٹھتے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، بستر پر آپ کو رات کی تاریکی میں نیند نہیں آ رہی ہے، آپ نے اپنی بیوی اماں عائشہ سے کچھ نہیں کہا، آپ نے اپنی بیوی عائشہ سے کچھ نہیں کہا، آپ نے دروازہ کھولا اور سیدھے گھر سے باہر نکل گئے۔ تھوڑی دور چلے تو آپ کو راستے سے چلتا ہوا ایک آدمی نظر آیا، کوئی آ رہا ہے، آپ اس کے قریب پہنچے، یہ سوچ کر اس کی طرف آگے بڑھ گئے اگر جان پہچان والا ہوا تو اس سے کچھ مانگ لیں گے، کیونکہ بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آئی، کروٹیں بدلتا رہا اور گھر میں کھانے کو آج میرے کچھ نہیں رہا۔ چلو یہ آدمی آ رہا ہے، اس سے کچھ کہتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں اس آدمی کو پہچان نہیں پائے، جب اللہ کے نبی اس کے قریب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی کوئی اور نہیں ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو رات کی تاریکی میں باہر نکلے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کو دیکھا اور اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کو دیکھا، علیک سلیک ہوا، دعا سلام ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر اتنی رات میں تم کیسے نکلے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، بخاری شریف کا یہ واقعہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، آپ سے کیا چھپاؤں؟ آج اگر جھوٹ بولیں گے تو کل اللہ تعالیٰ وحی نازل کر کے آپ کو بتا دے گا سچائی کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گھر میں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور بھوک کی وجہ سے میں گھر سے باہر نکل گیا کہ راستے میں کوئی مل جائے گا تو میں اس سے، یا میرا چہرہ دیکھ کر وہ میری بھوک کا اندازہ لگا لے گا۔ اللہ کے نبی سے کہہ رہے کون؟ ابو بکر صدیق، اے اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے میں گھر سے باہر نکلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو بکر اگر مجھ سے یہ امید رکھتے ہو کہ میں تمہارا چہرہ دیکھ کر اپنے گھر لے جاؤں گا اور تمہیں کھانا کھلا دوں گا تو یہ امید بالکل مت رکھنا، اس لیے کہ تمہارے نبی کو، تمہارے ساتھی کو، تمہارے اس خلیل کو، اس دوست کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھوک نے ہی گھر سے باہر نکالا ہے۔ جو حالت تمہاری ہے وہی حالت میری بھی ہے، جس بھوک کی وجہ سے تم گھر سے باہر نکلے ہو اسی بھوک کی وجہ سے میں بھی گھر سے باہر نکلا ہوں۔ اچھا، ابو بکر صدیق کی امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ سب سے زیادہ سخی اور کھلانے پلانے والے تو اللہ کے نبی تھے۔ چلیے کوئی بات نہیں، چلیے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور آدمی آتا ہوا نظر آیا، دونوں کی نظریں اس آدمی پر جم گئی، دونوں اشاروں میں باتیں کرنے لگے، اگر جان پہچان کا ہوا تو اسی سے کہیں گے کہ اپنے گھر لے چل۔ جب وہ آدمی قریب آتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ علیک سلیک ہوا اور ان دونوں نے پوچھا، ہے عمر اتنی رات میں اندھیرے میں اکیلے چلے آ رہے ہو، کیسے نکلنا ہوا، کہاں جانا ہے؟ حضرت عمر فاروق بھی کہنے لگے، اللہ کے رسول جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں، سچائی یہ ہے کہ آج گھر میں کھانے کو کچھ نہیں مل سکا ہے، بھوک کی وجہ سے ہم گھر سے باہر نکلے ہیں، سوچا تھا کہ راستے میں کوئی مل جائے گا تو شاید ہماری حالت دیکھ کر وہ اپنے گھر لے جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے عمر تمہارے ساتھی ابو بکر کو بھی اسی بھوک نے گھر سے باہر نکالا اور تمہارے ساتھی محمد رسول اللہ کو بھی اسی بھوک نے گھر سے باہر نکالا اور تمہیں بھی بھوک نے گھر سے باہر نکالا۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر کسی ایک کے پاس ہوتا تو ضرور کھلاتے۔ چلو ایسا کرتے ہیں، اس رات میں مجھے ایک گھر معلوم ہے، آئیے اس گھر کی طرف چلتے ہیں۔ وہ گھر حضرت ابو الحیثم کا ہے، ابو الحیثم انصاری کا گھر ہے، چلیے ذرا ابو الحیثم کے گھر چلتے ہیں اور ان کے دروازے کو دستک دیتے ہیں۔ ان کے گھر میں اگر کھانے پینے کو کچھ ہوگا تو وہ ضرور کھلا دیں گے۔ یہ تینوں لوگ، حضرت محمد رسول اللہ اور ابو بکر اور حضرت عمر، یہ تینوں لوگ ایک صحابی کے گھر جاتے ہیں۔ ان صحابی کا نام میں بتا چکا ہوں، ابو الحیثم انصاری۔ دروازے کو دستک دیتے ہیں، ان کے گھر کی کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، ان کے گھر کو دستک دیتے ہیں۔ ابو الحیثم دروازے پر آتے ہیں، اتنی رات میں کون آ سکتا ہے میرے گھر میں؟ آج تک تو رات کے اس اندھیرے میں تو کوئی آیا نہیں، ضرور کوئی ضرورت مندی ہوگا، کوئی پریشان حال ہوگا، چلیں چل کے دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ دروازے پر اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی کھڑی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں۔ مرحبا مرحبا، موسٹ ویلکم، آپ کا آنا مبارک ہو۔
اتنی رات میں اتنے اچھے مہمان اور وہ بھی ہمارے گھر میں، آئیے تشریف لائیے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر مت کھڑے رہیے، آپ اندر آئیے اور اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر اندر آ جاؤ۔ دروازہ کھولا، اندر آئیے، بتائیے، اندر جاتے ہیں، پانی لاتے ہیں، پیجئے۔ کیا بات ہوئی، کیسے آنا ہوا اللہ کے رسول اتنی رات میں؟ بتائیے، ہم بستر لگاتے ہیں، آپ آرام کریے، سوئیے۔ کہ نہیں، آیا ابو الہیثم تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا بتا دو تمہارے گھر میں اگر رات کا بچہ کھچا کچھ ہو تو بتا دو۔ رات کی اس تاریکی میں مجھے بھی بھوک نے گھر سے باہر نکالا اور ابو بکر کو بھی اور ان کے ساتھی حضرت عمر کو بھی، ہم تینوں بھوک سے نڈالے آئے ہیں اور یہ امید سے آئیں کہ تمہارے گھر میں رات کا کچھ بچا ہوا ہو تو دے دو، ہم اللہ سے خیر و برکت کی دعا کریں گے اور اللہ اسی میں برکت دے گا۔ ابو الہیثم مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، رات کا بچا ہوا تو کچھ نہیں ہے، رات کا بچا ہوا تو کچھ نہیں ہے، لیکن ہم اتنے بزدل بھی نہیں ہیں کہ گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کے لیے کچھ انتظام نہ کر سکیں۔ بیٹھیے آپ، ابھی آپ کے لیے انتظام ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کو پتہ بھی نہیں۔ ابو الہیثم اندر جاتے ہیں، کچھ کچی اور پکی اور بیچ کی ہر قسم کی کھجوریں رکھی ہوئی تھی، مٹی کے ایک پیالے میں وہ اٹھا کے لے آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، تب تک آپ یہ کھجور کھائیے، آپ کے دونوں ساتھی ہیں، آپ لوگ کھجوریں کھائیے، میں ابھی آپ کے لیے کھانے کا انتظام کر دیتا ہوں۔ اندر جاتے ہیں اور اپنی ایک بکری کا بچہ جس کی عمر تقریباً 1 سال کی تھی، یعنی قربانی کے لائق ہو چکا تھا، تقریباً 1 سال کا بکری کا بچہ، بکری بھی تھی، اس کا بچہ 1 سال کا، اس بکری کے بچے کو انہوں نے پکڑا۔ ایک ہی آدمی عرب کے اندر آج بھی کافی ہوتا ہے پورے بکرے کو ذبح کرنے کے لیے۔ ابو الہیثم نے پورا کا پورا بکرا گرا لیا اور جلدی سے اس کو ذبح کر دیا، چھری چلا دی، فوراً اس کی کھال ادھیڑ دی اور گوشت اس کی بوٹیاں بنا کر جلدی سے چولہے پر رکھ دی۔ ابو الہیثم اور ان کی بیوی دونوں ایک کام یہ کر رہے ہیں، دوسری کام ان کی بیوی کر رہی ہے، اور فوراً جلدی سے جتنی جلدی ہو سکا کھانا بنا کر تیار کر دیا۔ اندر سے آواز آتی ہے، اے ابو الہیثم، اے میرے شوہر، دسترخوان لگا دیجئے، ہمارے نبی محمد رسول اللہ کو اور ان کے دونوں ساتھیوں کو دسترخوان پر بٹھائیے، میں سالن نکالتی ہوں اور گرم گرم روٹیاں بنا کر دیتی جاتی ہوں، آپ پردے کی اوٹ سے ان روٹیوں کو لیتے جائیے اور آپ نبی اکرم کو اور ان کے دونوں ساتھیوں کو کھلاتے جائیے۔ سامنے کھانا آتا ہے، دیسی مرغا مانگ مانگ کے کھانے والوں، میزبان پر مصیبتیں بننے والوں، فون پر کہنے والوں کہ ہم آ رہے ہیں، دیسی مرغا کاٹ کے رکھنا، بنا کے رکھنا، چاہے وہ آپ ہوں یا ہم جیسے مولوی، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں اس واقعے کی روشنی میں جو صحیح بخاری کے اندر درج ہے، اطلاع اور دیتے ہیں کہ آ رہے ہیں، دیسی مرغا کاٹ کے رکھنا، بنا کے رکھنا، تمہارے یہاں سے گزریں گے، کھا کے جائیں گے۔ مانگ مانگ کے بھی مہمانی ہوتی ہے، کہیں تمہارے باپ کا وہ نوکر ہے جو تمہارا حکم مانے گا، اس کی نہ مجبوری دیکھو، نہ کچھ دیکھو، نہ پریشانی دیکھو، یہاں بکرا موجود، کاٹ دیا، ذبح کر دیا، کھانا بن کے سامنے آ گیا، جیسے ہی گوشت اور روٹیاں سامنے آئیں، بھنا ہوا گوشت سامنے آیا، امام کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ ابو الہیثم جب روٹیاں رکھنے آئے، نبی اکرم کے آنکھوں میں آنسو دیکھے، کہا اللہ کے نبی، آپ نے اور آپ کے ساتھی تو بھوکے تھے، ہم نے تو کھانے کا انتظام کیا ہے، جو میرے پاس میسر تھا ہم نے فوراً انتظام کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو جملے نکلے وہ بخاری میں دیکھ لیجئے، آئے ابو الہیثم، اللہ کی قسم، واللہ اے ابو الہیثم، واللہ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو نعمتیں تم نے پکا کر ہمارے سامنے رکھ دی ہیں،
اللہ کی قسم قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، اللہ کی قسم کل قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ جو کام چند کھجوروں میں ہو گیا تھا پھر تم نے مزید اپنا بکرا ذبح کیوں کر دیا، اور جو کام آدھا اور 1 کلو گوشت میں ہو سکتا تھا اس کے لیے تم نے پورا کا پورا بکرا ذبح کیوں کر دیا۔ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَٰذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے ابو الہیثم کل قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ صرف 100 برادریوں کی جگہ 500 لے جانا صرف یہی فضول خرچی نہیں ہے، شادیوں میں پٹاخے اور بندوق کی گولیاں چلا لینا ہی فضول خرچی نہیں ہے، طرح طرح کے آئٹم بنا کر آدھا کھلایا جائے اور آدھا پھینک دیا جائے یہی فضول خرچی نہیں ہے، بیڑی اور سگریٹ کھا کر اور تھوک دیا جائے پان کھا کر صرف یہی فضول خرچی نہیں ہے، فضول خرچی میں یہ چیز بھی شامل ہے۔ سنو، اس نے مہمان نوازی کی تھی، جناب محمد رسول اللہ کی حیثیت کے مطابق مہمان نوازی کی تھی، لیکن نبی اکرم نے ان کو بھی یہ کہہ دیا یہی وہ نعمتیں جو تم نے میرے سامنے پیش کی۔ اے ابو الہیثم کل قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 روٹی اٹھائی اور اس روٹی کے اوپر 2 بوٹیاں رکھی، 1 روٹی اٹھائی۔ اب سنو، دیسی مرغا یا مٹن سامنے آ جائے تو بھوک دگنی، اپنے گھر پہ جتنا کھاتے ہو اس سے ڈبل کھانے والوں سنو، اس پوزیشن میں اللہ کے نبی نے صرف 1 روٹی اٹھائی، روٹی کا سائز اللہ کی قسم ہمیں نہیں معلوم کتنا ہے، بخاری کی حدیث میں صرف خبز کا لفظ آیا ہے، خبز النکرہ، 1 روٹی اٹھائی۔ روٹیاں چھوٹی بھی بنتی ہیں اور بڑی بھی بنتی ہیں، آپ لوگوں کے علاقے میں چھوٹی روٹی بنتی ہے، ہمارے ویسٹ یو پی کی طرف آ جاؤ مغربی یو پی میں تو بڑے سائز کی روٹیاں بنائی جاتی ہیں، ہمیں سائز نہیں معلوم کہ وہ کتنی بڑی روٹی تھی، ہمیں نہیں معلوم، نہ حدیث کی کتابوں میں اس روٹی کا سائز ہے، چھوٹی بھی ہو سکتی ہے بڑی بھی ہو سکتی ہے، لیکن نکرے کا لفظ یہ بتلا رہا ہے کہ 1 روٹی اللہ کے نبی نے اٹھائی اور اس روٹی کے اوپر گوشت کی 2 بوٹیاں رکھی اور کہا اے ابو الہیثم اس 1 روٹی کو جس پہ میں نے 2 بوٹیاں رکھی ہیں یہ لے جاؤ اور میری بیٹی فاطمہ کو دے آؤ۔ آج 15 دن ہو گئے ہیں، 2 ہفتہ ہو گیا ہے، میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، میری بیٹی فاطمہ کو کھانا نصیب نہیں ہوا ہے۔ ابو الہیثم اللہ کے نبی جب یہ بات کہہ رہے تھے تو ان کی بیوی دروازے پہ کھڑی تھی، اشارے سے بلاتی ہے اے ابو الہیثم اندر آؤ۔ انہوں نے ایک برتن تیار کر دیا اور اس برتن کے اندر گوشت بھر دیا اور کئی روٹیاں اس برتن میں رکھ دی، دوسرے برتن میں ایک ٹفن تیار کر دیا اور کہا 1 روٹی اور 2 بیٹی میں فاطمہ کا کیا ہوگا، لے کے جانا ہی ہے تو کچھ زیادہ لے جاؤ تاکہ وہ پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کے گھر میں جو ہو 1-2 لوگ تو وہ بھی پیٹ بھر کے کھا لیں۔ ابو الہیثم جب وہ برتن لے کے نکلے تو اللہ کے نبی نے دروازے سے ان کو طلب کر لیا، ادھر آؤ، میں نے تو 1 روٹی اور 2 بوٹی دی تھی، پورے برتن کو کھول کے دکھاؤ اس میں کیا ہے۔ کھول کے دیکھا تو اس میں سالن بھرا تھا، روٹیاں 1 نہیں کئی روٹیاں تھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو الہیثم تمہاری دوسری غلطی یہ ہے کہ تم میری بیٹی کی عادت خراب کرنے کے لیے، میری بیٹی کی عادت کو بگاڑنے کے لیے اتنا کھانا لے جا رہے ہو، اگر وہ آج پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گی تو پھر وہ اللہ کو یاد نہیں کر سکے گی، اللہ کا ذکر نہیں کر سکے گی۔ کھانے کے لیے اتنی ضرورت ہے جتنے میں انسان زندہ رہے اور اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہے۔ نہیں اے ابو الہیثم یہ غلطی مت کرو، جتنا میں نے دیا اتنا ہی لے کر جاؤ۔ پھر آپ نے وہ سارا کا سارا کھانا واپس لے لیا۔ اے ابو الہیثم اس علاقے کے بہت سے غریب لوگ آج بھی بھوکے سو رہے ہوں گے، میری بیٹی سے زیادہ ضرورت مند وہ لوگ ہیں، یہ روٹیاں ان میں پہنچا دو اور یہ سالن ان میں پہنچا دو۔ جب تم نے پورا بکرا ہی ذبح کر دیا تو اپنے گھر کے ساتھ ساتھ غریبوں کا بھی خیال رکھو اور ان کو بھی پہنچاؤ اور میری بیٹی کو اتنا ہی دو جتنی اس کی ضرورت ہے۔